الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ پارٹ 2 پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ اس سورت کی اہمیت امام مسلم اور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور جبریل علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے۔ اوپر سے ایک آواز آئی، کوئی آواز سنائی دی۔ جبریل علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو 2 نور دیے جانے کی خوشخبری دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، ان کا ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا بدل آپ کو دیا جائے گا۔ یہ اہمیت ہے سورۃ الفاتحہ کی اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی۔ الحمدللہ یہ سورت قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے۔ اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آئی ہیں، یہاں ان میں کچھ کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ترمذی اور نسائی نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت انجیل میں القرآن یعنی سورۃ فاتحہ جیسی سورت نہیں اتاری۔ اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم سورت سکھاؤں گا۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ کی تعلیم دی۔ اس حدیث کو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے کہ ابو سعید معلّہ عامر بن کریز کے نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو توریت اور انجیل میں نہیں اتاری گئی، اور نہ ہی قرآن میں ایسی کوئی دوسری صورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز کے ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا یہی وہ صورت ہے۔ ایک اور روایت ہے، امام احمد نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی سب سے بہترین صورت ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے بہترین صورت ہے سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورۃ کریم کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر پھونکنے سے سانپ کے کانٹے کا زہر اللہ کے حکم سے اتر جاتا ہے۔ امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک بار سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک لڑکی آئی اور بتایا کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، کیا آپ کوئی
دم کرنے والا ہے آپ میں؟ تو ہم میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر گیا، جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ دم کرنا جانتا ہے۔ اس نے دم کیا تو سانپ کا زہر اتر گیا۔ اسے اس نے اسے 30 بکریاں دیں، ہم سب کو دودھ بھی دیا۔ واپس آئے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم دم کرنا جانتے تھے؟ اس نے جواب میں کہا میں تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا بکری کے معاملے میں ایسے ہی رہنے دو، یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ جب ہم مدینہ آئے تو آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ دم کرنے والی سورت بھی ہے؟ اور تم لوگ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرتے وقت میرا بھی ایک حصہ رکھنا۔ اس حدیث کو امام مسلم، امام داؤد نے بھی روایت کی ہے۔ امام مسلم کی دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت کے نقطۂ نظر سے چند احادیث میں نے آپ کو سنائی۔ اس کی اہمیت کتنی ہے یہ ہر نماز میں پڑھنے کا اسے حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انشاءاللہ اس پر اگلی بار بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔